اور ادھر تو کوفے میں یہ تک ہو گیا تھا کہ ادھر حضرت مسلم چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ بیعت کر چکے ہیں، اور باقی تو اس طرح کوئک سروس تو نہیں تھا نا میڈیا کا یا خط کا ٹیلی فونوں کا. اب تو معاملہ بالکل خراب ہو چکا تھا. اب تو ان کو بھی قلعے پہ قتل کیا، مسلم کو بھی، اور ہانی کو بھی ان لوگوں نے کوڑے کرکٹ پہ جا کے ان کو سولی دے دی گئی. اب تو حالات بالکل خراب تھے، اور وہ سارے اپنے اپنے قبیلے کے جو تھے وہ چپکے سے شام ہوتے ہی ان سے بھاگ گئے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ بیعت کر چکے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد آپ تشریف لے آئیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. آپ قادسیہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ خر بن یزید تمیمی حضرت حسین کے قافلے کو ملا. اس نے کہا کہاں تشریف آپ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفہ. اس نے کہا وہاں تو کسی خیر کی توقع ہی نہیں ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ کو ہی یہاں سے واپس ہونا چاہیے. پھر کوفے کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری واردات آپ کو سنائی. سارا قصہ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا. لیکن اب یہ جو مسلم کے بھائی تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے اور ہم تو واپس نہیں جاتے. اس پر حضرت حسین نے فرمایا تمہارے بغیر جی کر میں نے کیا کرنا ہے. اب وہ سب کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. جب آپ کو عبداللہ ابن زیاد کی فوج کا دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا. وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی. خیمے نصب کر لیے. اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل لوگ تھے. اس دوران عبداللہ نے عمر بن سعد کو جو کوفے کا گورنر تھا بلایا اور اس سے کہا کہ اس شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں میری مدد کرو. اس نے کہا مجھے تو معاف ہی رکھے. ابن زیاد نہ مانا اور اس پر عمر بن سعد نے کہا پھر ایک رات سوچنے کی ذرا مہلت دیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو. ابن سعد رات بھر سوچنے کے بعد صبح آمادگی کی اطلاع دے دی کہ ٹھیک ہے میں مدد کرتا ہوں. اب عمر بن سعد حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت نے اس کے سامنے تجویز رکھی کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات. حضرت حسین کے خدمت میں حاضر ہوا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو. یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جاؤں. ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کے بھیج دی. اس نے لکھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے میری بیعت کر لے. ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی. انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اس پر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور حضرت کے سب ساتھی مظلومانہ طور پر شہید ہو گئے، جس میں 10 سے اوپر نوجوان ان کے گھر کے تھے. اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو حضرت کے چھوٹے بچے کو لگا جو گود میں تھا. آپ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ ہمارے ایسے لوگوں کے بارے میں
فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں یہاں بلایا اور دھوکہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لے لی اور مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ شخص جس کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے قبیلہ مزہج کا آدمی تھا۔ اس کے بارے میں دوسرے اقوال بھی متعلقہ تاریخوں میں موجود ہیں۔ مزجہ ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قلعے کے عمارت پر چڑھائی کر دی تھی اور کہ ہمیں ہانی چاہیے، یعنی اس کا ہانی کا قبیلہ تھا نا۔ یہ شخص حضرت کا سر تن سے جدا کر کے عبداللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس نے اس شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس نے وہاں جا کر اسے یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ادھر عبداللہ ابن سعد بھی حضرت کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچہ رہ گیا تھا، وہ بچہ علی ابن الحسین زین العابدین تھا، جو ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ بیمار تھے، وہ براہ راست جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے بچ گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر اس کے پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر گر پڑی اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، بی بی نے یہ الفاظ کہیں تو اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حسین کے بچے کچے یہ افراد یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو فتح کی خبر پیش کی۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المومنین یہ مجھے دے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، باخدا یہ نہیں ہو سکتا، بحث اس کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس کے بعد بی بی کو تیار کروا کے مدینہ روانہ کیا۔ باقی جو ہم بین کرتے ہیں، بین اسلام میں منع ہے۔ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماتم کرتا ہوا اپنا رخسار منہ پیٹے، گریبان پاڑے اور جاہلیت والا دعویٰ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری۔ اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بیزار ہے جو ماتم میں چیخے یا سر کے بال منڈوا دے یا اپنے کپڑے پھاڑ دے۔ یہ حکم عورتوں کو ہے، چونکہ عورتیں زیادہ روتی پیٹتی ہیں، لیکن یہ حکم فی الحقیقت دونوں مرد و زن کے لیے ہے۔ خاص خطاب عورتوں کو کثرت سے نوحہ کے باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ماتم میں سر کے بال منڈوائے یا بلند آواز سے روئے یا کپڑے پھاڑے۔ ویسے تو مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا نہیں منع، لیکن ماتم کے طور پر منع ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس چیز پر بیعت لی کہ ہم آئندہ نوحہ نہیں
کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو وصیت فرمائی، اے میری بہن، میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جب میں شہید کیا جاؤں میرے اوپر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے مت پاڑنا، اپنے چہرے پر تپڑ مت مارنا، مجھ پر واویلا مت کرنا، میں اس بات کی تجھ کو قسم دیتا ہوں اور میری اس قسم کو پورا کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔